نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کچھ سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے، آپ نے پردے کی آیات کی جو ایکسپلینیشن کی ہے ان کی تفسیر تھوڑی اور کریں۔ اس کے متعلق گھر میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، کیا پردے کے معاملے میں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے؟ واضح کر دیجئے۔ یہ بات تو بہت ناممکن ہے کہ میں اب پچھلی ساری آیات کی تفسیر دوبارہ کروں، لیکن ان کی بات کا اگلا حصہ یہ کہ اس کے متعلق گھر میں بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ مسائل صرف پردے کی وجہ سے ہیں یا ان کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے صرف پردہ ہی ناقابل قبول چیز ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ لوگ ہمارے پردے ہی کے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ یا پردہ ہی ان کے لیے اتنا غیر مقبول چیز کیوں ہے؟ کیا پردے کے معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے؟ حکمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں واضح کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ واقعی اللہ کا حکم قبول کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اپنے دل سے یہ پوچھ لیجئے۔ اگر واقعی قبول کرنا چاہتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اطاعت کا جذبہ اپنے اندر نہیں تو اس کا حل میرے پاس نہیں، خواہ میں سارا سال انہی آیات کی تفسیر کرتی رہوں۔ میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے آپ سے کہ کیا اب تک جو آیات آپ نے پڑھی ہیں اگر ان کی تفسیر نہ بھی کی جائے اور صرف ان کا لفظی ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کیا اس سے مسلمان عورت کے لیے کوئی حکم نکلتا ہے؟ کوئی اس میں امر یا نہی کا صیغہ ہے؟ سورۃ نور کی آیات دیکھ لیجئے، سورۃ الاحزاب کی آیات دیکھ لیجئے، ان میں امر اور نہی کے کون کون سے صیغے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ سورۃ نور کی آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیت کی ابتدا میں آ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آخر میں آ رہا ہے توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی صرف مؤمنات نہیں، مومنین بھی، کیونکہ یہ ایک معاشرتی حکم ہے جس میں صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی انوالوڈ ہے۔ اگرچہ حکم یہاں عورتوں کو دیا جا رہا ہے لیکن توبہ کرنے کے لیے مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب قل للمؤمنات کے الفاظ آ جاتے ہیں تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ مومنات سے ہے نا؟ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، مومنات میں یا منافقات میں؟ کیا پسند کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ پھر مومن ہونے کا کوئی تقاضا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن ہی کی ہے تو پھر اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اس میں نگاہوں کی حفاظت کی بات بھی ہے، فروج کی حفاظت کی بات بھی ہے، زینت کے ظاہر نہ کرنے کی بات بھی ہے، اور زینت کی 2 قسموں کی بات ہے، ایک ظاہری زینت اور ایک مخفی زینت۔ تو گویا حجاب کا حکم یا پردے کا حکم محض کپڑا اوڑھنے کا حکم نہیں، اس کے کئی درجے ہیں، اور سب سے پہلا درجہ اندرونی حیا کا ہے۔ اندر کی حیا وہ ہوگی تو یغضضن من ابصارہن،
پہلے حکم پر عمل ہو سکے گا۔ پھر نہ صرف یہ کہ اندرونی حیا بلکہ زنا سے بچنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ نگاہوں کی حفاظت بلکہ شرمگاہ کی حفاظت کی بات بھی ہو رہی ہے، کیونکہ نگاہ سے ابتدا ہوتی ہے، شرمگاہ پہ انتہا ہوتی ہے۔ ایک پہلی بات کر دی گئی اور ایک آخری بات کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد زینت کی بات ہے کہ زینت ظاہر نہ کریں، 2 دفعہ فرمایا جا رہا ہے زینت ظاہر نہ کریں، زینت ظاہر نہ کریں۔ ایک دفعہ فرمایا ہاں چھپانے کے باوجود جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ ان حضرات پر زینت کھول سکتے ہیں، باقیوں پر نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن مرد حضرات کے یہاں نام لیے گئے ہیں ان میں اور باقی مرد حضرات کے سامنے آنے میں فرق ہوگا۔ ایک عورت ان مردوں کے سامنے جب آئے گی، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، یہ ایک کیٹیگری میں ہیں، اور باقی دنیا کے سارے مرد دوسری کیٹیگری میں ہیں۔ یہ 2 کیٹیگریز کیوں بنائی گئی ہیں اگر سب کے سامنے ایک ہی طرح آنا ہے؟ کوئی ضرورت تھی ان سب کے نام لینے کی؟ اگر ایک عورت ایک ہی طرح کے لباس میں سب کے سامنے آ سکتی ہے تو یہ 2 حصے کیوں کیے گئے؟ سب مرد برابر ہیں، سب کے سامنے ایک ہی حلیے میں آ سکتے ہیں آپ، یہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنے نام گنوانے کی اور اتنے رشتے بتانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کوئی تھی؟ کوئی فرق ہے تو ضرورت پڑی نا۔ پھر اس کے بعد وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آنکھوں، شرمگاہ کے بعد ایک اور خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ ہے چال۔ گویا اندرونی حیا کے بعد، دل کے پردے کے بعد، عورت کے لیے اس کے معاملات میں، اس کی چال میں، اس کی رفتار میں، اس کی موومنٹ میں بھی ایک پردہ ہے، اس میں بھی ایک حیا ہے۔ گویا پردہ صرف ایک چادر اوڑھنے کا نام نہیں، نگاہیں بچانے کا نام ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے، اور صرف ظاہری زینت نہیں، یہاں زینت کا لفظ 3 دفعہ آ رہا ہے ایک آیت میں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ ظاہری زینت تو چھوڑو، چھپی ہوئی زینت بھی ظاہر نہ کریں۔ یہ چھپی ہوئی زینت کیا ہے؟ جو چال کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ عورت کے ناز و انداز ہیں، اس کے سٹائلز ہیں، جن کا بظاہر کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور مردوں کو برائی کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ جہاں چھپی ہوئی زینت کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں ظاہری زینت کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اسے کس طرح نمایاں کیا جائے، کہاں دکھانے کی اجازت ہے اس کو۔ ان پابندیوں سے عورت کو اس وقت مستثنیٰ کیا گیا جب اس کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے ایسی خواہشات باقی نہ رہے یا دوسروں کے لیے اٹریکشن باقی نہ رہے۔ اس کے لیے کوئی عمر نہیں بتائی گئی، اس کے لیے شرط کیا رکھی گئی؟ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں، بیڈ ریڈن، جو ہر طرح کی موومنٹ سے بیزار ہو گئی، اب انہیں سہارا دے کے اٹھانا ہے، اب وہ باہر کی سوشل لائف میں شرکت نہیں کر سکتی، لا یرجون نکاحً، ان سے نکاح کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یدعن ثیابہن، کہ وہ اپنے ثیاب اتار دیں، اور یہاں ثیاب سے مراد لباس نہیں ہے، کیونکہ اگر عورت کا حجاب صرف اس کے جسمانی لباس میں ہوتا تو اس آیت کا کیا مطلب تھا کہ وہ اپنے ثیاب اتار دیں۔ یہاں ثیاب سے مراد وہی بڑی چادر ہے جو وہ گھر سے نکلتے وقت پہنتی تھی، اب جب گھر سے نکل ہی نہیں رہی، بیٹھ گئی ہے، تو گھر کے اندر اس چادر کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اب گھر میں بھی اس کو ملنے کے لیے آتا ہے تو ضرورت نہیں کہ وہ بڑی سی چادر اب اوڑھ کے رکھے، یا مجبوراً اسے گھر سے نکالا جاتا ہے کسی کام کے لیے، کسی علاج معالجے کے لیے، تو اب کیا کرے؟ بہت بھاری بھرکم کپڑے اس پہ نہ ڈالے جائیں، وہ گھر کے لباس میں بھی اپنی زینت کو نمایاں نہ کرتے ہوئے وہ جا سکتی ہے۔ یہ اخبار میں ہے 107 سالہ بڑھیا کی دیرینہ محبوب سے شادی۔
اپنے محبوب کے ساتھ 57 سال تک اکٹھے رہنے کے بعد بالآخر چلی کی 107 سالہ بڑھیا ایزولینا اوجیڈا نے اس بندھن کو قانونی شکل دے دی۔ ایزولینا اور اس کے 86 سالہ دیرینا محبوب کی باقاعدہ شادی کی رسم گزشتہ روز سانتیاگو کے لا فلوریڈ کے ایک گرجا میں منعقد ہوئی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شادی کے بول پڑھنے کے بعد ایزولینا نے اپنے دلہا کا ہاتھ تھام کر وہاں موجود صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں شادی کرنی ہی تھی کیونکہ یہی خدا کی رضا ہے۔ قدر اونچا سننے والی ایزولینا نے مزید کہا کہ ہم اب تک جس طرح ساتھ رہے وہ گناہ آلود زندگی تھی، تو کیوں قرآن نے کہا کہ لا یرجون نکاحا، عمر نہیں بتائی گئی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے اس لیے مجھ پر یہ پابندی اب حجاب وغیرہ کی عائد نہیں ہوتی۔ جب تک عورت کے اندر جنسی کشش باقی ہے، اس کے اندر طلب باقی ہے، اس وقت تک احکام بھی باقی ہیں، اور اس کا فیصلہ ہر عورت خود کر سکتی ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنے جذبات کا خود پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 40 ایئرز کے بعد یا 50 ایئرز کے بعد یا 100 ایئرز کے بعد عورت اپنا ثیاب اتار دے؟ کتنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کے استعمال میں۔ لا یرجون نکاحا، کرائیٹیریا کیا ہے، میزان کیا ہے کہ وہ نکاح کے قابل ہی نہیں رہی، شوہر بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں کر سکتی، اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے کہ وہ ازدواجی حقوق ادا کرنے کے لائق نہیں رہی۔ یہ ہے کرائیٹیریا، یہ 40-50 ایئرز کی بات نہیں ہے۔ اور ان سے بھی کیا کہا گیا؟ غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی زینت کا تبرج نہ کریں۔ سورۃ الاحزاب میں تبرج کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے آیا تھا، اور یہاں یہی لفظ عام عورتوں کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے تھا، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم نہیں پھر یہ عام عورتوں کے لیے یہاں کیسے آ گیا غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی زینت کا تبرج نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور ان کو بھی کیا کہا گیا؟ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ فرق کیوں کیا گیا ہے ایک بہت بوڑھی عورت میں اور ایک جوان عورت میں؟ یہ فرق کس لیے ہے اگر سب عورتوں کا معاملہ ایک ہی ہے کہ کسی کو بھی پردے کی ضرورت نہیں؟ تو اس فرق کی اور اس دوسری آیت کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات سے جو حکم ہے وقرن فی بیوتکن، کیا گھر میں رہنا صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے تھا یا کسی اور عورت کے لیے بھی اس کا دائرہ عمل گھر ہے اور باقی ساری خواتین کے لیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی خواتین کو پھر گھر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے۔ اگرچہ کانٹیکسٹ میں ازواج مطہرات ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وہ اسوہ حسنہ ہے مومن عورتوں کے لیے، رول ماڈل ہیں، تو ان کی مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفہ الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ خطرے کا سامان بنتا ہے، یعنی اس کو چیز کرنے لگتا ہے کہ اب میں اسے کہاں پھنساؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عورت کے لیے گھر قید خانہ بنا کر نہیں پیش کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کیونکہ اسلام نے عورت کی بیرون خانہ کی ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پھر وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتی، یہ بتایا گیا کہ اصل اس کے کام کی جگہ، ورکنگ پلیس اس کا گھر ہے، لیکن اگر اس کو نکلنا ہے تو اسی کے لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ وہی تبرج کا لفظ ہے جو سورۃ نور میں عام عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اسے دور جاہلیت کا نمونہ نہیں پیش کرنا۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، کیا یہ بھی حکم صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے؟ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، کیا یہ بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم اترا ہے؟ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، کیا یہ بھی صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے حکم ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت نبی
گندگی کو دور کر دے اور پوری طرح تمہیں پاک کر دے. کیونکہ براہ راست خطاب ازواج مطہرات سے ہے، تو جب ڈائریکٹ کسی سے بات کی جاتی ہے تو اس کی پوزیشن مختلف ہو جاتی ہے. اگر ایک حکم ازواج مطہرات اور عام خواتین کو ملا کر دیا جاتا تو اس کی نوعیت اور تھی. جب ازواج مطہرات کو براہ راست کہا گیا تو ان کے اندر اس احساس کا پیدا ہونا لازمی تھا کہ اتنا تاکیدی حکم ہمیں کو کیوں دیا جا رہا ہے. تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت نبی گندگی کو دور کر دے اور پوری طرح تمہیں پاک کر دے. کیونکہ ان کو تو سب کے لیے رول ماڈل بننا تھا. پاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیا مقصد تھا ان کو پاک کرنے کا؟ تاکہ وہ سب کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے. ان کے لیے دگنا اجر کیوں تھا اور دگنی سزا کیوں تھی؟ اس لیے کہ دنیا بھر کی عورتوں نے ان کو فالو کرنا تھا. اس لیے براہ راست ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا گیا. لیکن یہاں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس حکم کو صرف انہی کے لیے خاص کر دیا جائے، جبکہ اس میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا حکم بھی ہے، تبرج سے پرہیز کا حکم بھی ہے جو عام عورتوں کے لیے پیچھے گزر چکا ہے، اور گھروں میں رہنے کی بات ہے تو گھر میں رہنے کا حکم جو ہے وہ عورت کے مرکزی مقام کو واضح کر رہا ہے. صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے خاص نہیں کہ وہ گھر میں رہیں اور باقی سب گھر سے نکل جایا کریں. وہ بھی ضرورت کے تحت گھروں سے نکلی، اور عام مسلمان عورتوں کو بھی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی کچھ شرائط کے ساتھ. پھر آیت 53 میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب، تو اس حجاب سے مراد کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے وہ اپنے جلباب کے اوپر سے مزید کچھ اوڑھ کے چلتی تھی گھر سے باہر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگ صفین میں گئی ہیں یا اسی طرح اور مواقع پر جب گھر سے نکلی ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے ساتھ اور لوگوں نے آس پاس کچھ اور بھی چادریں اوڑھ رکھی تھیں آپ کے ارد گرد. تو اس حجاب سے مراد بھی بنیادی طور پر کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کپڑا یا ایسی کوئی بھی چیز کہ جس سے ان کے اور مردوں کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے. اس سے مراد ضروری طور پر اسکرین نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ اسکرین لگا کر چلیں یا اسکرین کے پیچھے سے ہی بات کریں. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیا دلوں کی پاکیزگی جن کو اللہ تعالیٰ خود پاک کرنا چاہتا تھا انہی کے لیے ضروری ہے یا کسی اور کے لیے بھی ضروری ہے، اور باقی لوگوں کو دل پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آیت 55 میں لا جناح علیہن فی آبائہن وعلی ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہاں پھر کچھ مردوں کا ذکر ہے، باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں، ان کے مملوک. یہ اگر گھروں میں آئے تو کوئی مذائقہ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی لوگوں کے بارے میں معاملہ سینسٹیو ہے. ان میں محرم رشتہ داروں میں اور نان محرم رشتہ داروں اور نان محرم عام لوگوں میں فرق ہے. اور آخری آیت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اب نساء المؤمنین میں یعنی ایک دفعہ قل للمؤمنات سے بات شروع ہوئی سورۃ النور میں، اور آخری آیت جو اس حکم یا اس سلسلے کی آ رہی ہے یہاں پر وہ نساء المؤمنین کی بات آ رہی ہے کہ مومنوں کی عورتیں. وہاں مومن عورتیں تھا، یہاں مومنوں کی عورتیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں انداز یوں اختیار کیا گیا ہے مومنوں کی عورتیں؟ کیونکہ عورتوں میں صرف بیویاں نہیں، مومنوں کی عورتیں یعنی ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، یعنی جو بھی مومنوں کی عورتیں ہیں. نساء یہاں بیوی کے معنی میں نہیں استعمال ہو رہا، بیوی کے لیے تو زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج اور بنات کی بات کی گئی تو مومنوں کو باقی عورتوں کی بات بھی کی جا رہی ہے. اس لیے یہ بات ہوئی تھی کہ 4 مرد جو ہیں وہ ایک عورت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر صرف بیویوں کے معنی میں یہ حکم لیا جائے نساء المومنین تو اس میں تو پھر بنات اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں، اخوات وغیرہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ حکم دیا کیوں گیا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، عورت ستائی نہ جائے. عورت کس طرح ستائی جاتی ہے؟ ستائے جانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ عورت جب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتی تو کس کس طرح ستائی جاتی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ ہراسمنٹ کہتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہوا ہے ایک سوال اور اس کا جواب ہے
یہاں کے ایک مشہور مفتی ہیں نظام الدین شامزئی، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. یہ لکھتے ہیں، میں سچے اور دل کی گہرائیوں سے ایک لڑکی کو چاہتا ہوں. میری اچھی ملازمت ہے، اللہ نے اچھی شکل و صورت بھی دی ہے، کوئی نشہ وغیرہ نہیں کیا، اللہ نے مجھ میں کوئی اخلاقی برائی بھی نہیں رکھی، یہ اس کا احسان ہے. مگر مجھے اس لڑکی سے محبت اس قدر ہوئی کہ شادی کا فیصلہ کر لیا. وہ بھی بے انتہا مجھے چاہتی ہے. ہم سچے اور پاک طریقے سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، سچے اور پاک طریقے سے. لڑکی کے گھر والوں کو اس کا علم ہو تو انہوں نے زبردستی اس کی منگنی کسی اور سے کر دی اور اس پہ تشدد بھی کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی. سوال یہ ہے، کیا اسلام میں اس طرح کی پاک محبت کی اجازت ہے؟ نیز لڑکی کے گھر والوں کے اس عمل کے متعلق کیا حکم ہے کہ انہوں نے اس پر ظلم کیا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی منگنی کر دی؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا، آزادانہ میل ملاپ، گفتگو اور گپ شپ گناہ نہیں تو اور کیا ہے. آپ اپنے اس جملے پہ توبہ اور استغفار کریں کہ آپ نے دل سے چاہا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا. آزادانہ تعلقات کے نتیجے میں کسی کی چاہت خالصتاً نفس پرستی بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. اسے گناہ نہ سمجھنا سنگین غلطی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبال سے نجات دیں اور خوب توبہ اور استغفار کریں. بات یہ ہے کہ جس کو یہ پاک محبت کہہ رہے ہیں تو ناپاک محبت کون سی ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن معلوم ہو جائے. یعنی ایک مرد اور عورت شادی سے پہلے جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور اس کو پاک کا لفظ دیا جا رہا ہے، تو ناپاک کون سی ہوتی، وہ کس سے کی جاتی؟ بہت سی چیزوں کے لیے ہم نے خود ساختہ الفاظ، خوبصورت شیطانی تعویلات گھڑ کے ان اعمال کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کو پامال کیا ہے. تو شاید اسی لیے اسی سورت کے آخر میں آیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول اور انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. السبیل سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر ٹرینڈ سیٹرز کے پیچھے چلتا ہے، دنیا میں جن سے متاثر اور مروب ہوتا ہے ان کی باتوں میں آتا ہے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف اس چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اب ہم اس کو برا ماننے کو بھی تیار نہیں، اس کو برائی سمجھنے کو بھی تیار نہیں. تبرج کے بارے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تسأل عنہم، رجل خرج من الجماعۃ وعصى امامہ حتى مات، عبد ابق من موالیہ حتى مات، وامرأة غاب عنها زوجها فقد كفاها مؤونة الدنيا تبرجت بعده. 3 لوگوں کے بارے میں پوچھو بھی نہ، یا اس کو محاورے میں یوں کہتے ہیں نا کہ 3 لوگوں کی تو بات ہی نہ کرو. نمبر 1، وہ شخص جو جماعت سے نکل جائے اور اپنے امام کی نافرمانی کرے اور اس پر اس کا انتقال ہو جائے، وہ برباد ہے، کامیاب نہ ہوگا، یعنی مراد یہ ہے. نمبر 2، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور مر جائے، وہ بھی برباد ہوا، مت پوچھو اس کے بارے میں کہ اب اس کا حال یا انجام کیا ہوتا ہے. نمبر 3، وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے، یعنی مثلاً فوت ہو گیا ہے یا دوسرے ملک چلا گیا ہے، غاب عنہا زوجہا، اس کا زوج اس سے غائب ہو گیا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس کے پاس نہ ہونے کی، اور اس نے اسے دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیا. فقد کفاہا مؤونۃ الدنیا، یعنی شوہر نے بیوی کی ضروریات کے لیے مال بھی چھوڑا. تبرجت بعدہ، اس کے بعد وہ عورت تبرج کرے، یعنی اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. یعنی شوہر نے اس کے لیے مال و متاع چھوڑا ہے، اسے کھانے پینے کی فکر نہیں، رہائش کی فکر نہیں، ہر چیز سے اس کو بری کر دیا، اس کو سکونت مہیا کی، اس کے لیے ضروریات زندگی فراہم کی، لیکن خود اس کے ساتھ نہ رہ سکا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد وہ تبرج اختیار کرتی ہے، یعنی اپنی زینت کو بے پردگی کے ساتھ یا بے احتیاطی کے ساتھ ظاہر کرتی ہے، یہ سوچ کر کہ شوہر تو ہے نہیں جو مجھے پوچھے گا، کچھ دن آزادی کے مل گئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس عورت سے تبرج کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ بہت سے شوہر ہوتے ہوئے بھی اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو تبرج نہ کرنے دیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اور ان اسباب میں ایک سبب تبرج بھی ہے. کچھ اور اسباب تو یہ تھے نا کہ وہ لان تان کثرت سے کرتی ہیں،
اور اس کی دلیل ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فَالْعِنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، آخری زمانے میں نساء ان کچھ عورتیں ہوں گی، یعنی قیامت سے پہلے کے دور کی بات ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا قیامت کے برپا ہونے سے پہلے میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی، نساء کاسیاتن، کاسیہ کہتے ہیں لباس پہنے ہوئے، کسوہ کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو۔ کہاں پڑھا آپ نے یہ؟ کسوتہن، پیچھے پڑھ چکے آپ۔ نساء کاسیاتن، کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورتیں، عاریاتن، اس کے باوجود ننگی ہیں، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سی تھرو کپڑے پہننا یا بہت ٹائٹ کپڑے پہننا، جس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، شفاف اور وصاف۔ شفاف کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ، سی تھرو، اور وصاف کہ جس میں سے ایک ایک فگر وصف اس کا بیان ہو رہا ہے یا اس کی صفت بیان ہو رہی، یعنی پورے کا پورا نظر آ رہا ہے کپڑے کے اندر سے بھی۔ نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی مانند ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں یہ انداز نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بعد کے زمانے میں، بعد کے دور میں آئے گا۔ جب تم ان عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنت برساؤ، اس لیے کہ وہ عورتیں لعنت کی مستحق ہیں۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی۔ ان ریحھا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دوری سے محسوس ہوگی، جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دوری سے آ رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں تک وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے۔ ان میں ایک قسم تو مردوں کی ہے اور دوسری قسم عورتوں کی، اور وہ بھی اسی قسم کی حدیث ہے جس میں تقریباً یہی لفظ آتے ہیں۔ وہاں دو لفظ اور بھی ہیں جو اس روایت میں نہیں، اور وہ ہیں مائلات ممیلات۔ خاص طور پر آپ نے سروں کے تبرج کی بات بھی کی، کیونکہ برج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمایاں کرنا۔ برج، بروج، قلعہ پورے شہر میں نمایاں ہوتا ہے، اس کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بروج بنائے جاتے ہیں، اونچے اونچے جو مینارے وغیرہ ہوتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں۔ تو عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو خاص طور پر نمایاں ہو کے سامنے آئے، اور اس میں سر کے اوپر بالوں کا بہت نمایاں ہو کے سامنے آنا، اس کی کیا شکلیں ہو سکتی؟ نمبر ایک، بالوں کے اندر اور بال ڈالنا۔ ایک اور حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، ان عورتوں پر جو گودنے لگواتی ہیں، یعنی ٹیٹوز بنواتی ہیں، یعنی جسم میں پرماننٹ چینج کر دیتی ہیں، خود بناتی ہیں کسی سے بنواتی ہیں، یعنی بنانے والی بھی اور بنوانے والی بھی دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ واصلات والمستوصلات، بالوں کو جوڑنے والیاں۔ وصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑ لگانا، اور یہ جوڑ، یہ واصلہ کا اور مستوصلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بالوں میں پیچنگ کرنے کے لیے۔ مثلاً بال اگر چھوٹے ہیں تو لمبے بالوں کا رواج آ گیا تو مصنوعی بال لگا کے ان کو خوب بڑھا کے دکھایا، یا پھر پیڈنگ کی سر میں اس طرح کہ سر اپنے اصل سائز سے کئی گنا بڑا نظر آئے۔ یہ بھی چونکہ شخصیت میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمسات مبتغیات للحسن مغیرات لخلق اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گودوانے والی اور بال اکھیڑنے والی عورتوں پر افزائش حسن کے لیے جو یہ کام کرتی ہیں، سب پہ لعنت کی ہے۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تبدیلی کرنے والی قرار دیا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے سکارف نہ اوڑھنے کی وجوہات میں ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ بال بیٹھ جائیں گے، بال بیٹھنے کا بھی خوف لاحق ہوتا ہے۔
جبکہ بال اٹھانے کو ہی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان اپنا حلیہ ایسا بنائے کہ وہ ایک ایکسٹرا چیز اس کے اوپر لدی ہوئی نظر آئے. بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اس طرح کے اٹھے ہوئے بالوں میں نماز بھی نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے عام طور پہ یہ سنا ہوگا کہ جوڑے میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر نیچے ہی بال لپیٹ کے اس طرح ہے کہ وہ نمایاں نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ یہاں پر پونی بنا کے بالکل اوپر اٹھا دینا یا سر کے اوپر ایک اور طرح کی کوئی چیز ایکسٹرا نظر آنا، یہ نماز کے خشوع کے بھی خلاف ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہمارا دین بہت ہی سخت ہے، تو ٹھیک ہے، سختی بالکل برداشت نہ کریں اور نکل بھاگے، اس سے آؤٹ کر دیں اس سب کو کہ نہیں ہوتا ہم سے، چھوڑ رہے ہیں سب، کہیں اور جا کے پناہ لے لیں، کسی اور سے مدد مانگ لیں، کسی اور کے دامن میں چھپ جائیں. لا یجدون من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کہاں سے کوئی دوست ملے گا، کہاں سے مددگار ملے گا. کہیں بھی جہاں ایکسٹرا نظر آئے گا، کوہان کی طرح. آپ دیکھیے کوہان کہاں ہوتی ہے، اگر اونٹ کو دیکھیں تو تھوڑا پیچھے کر کے ہی ہوتی ہے نا. یعنی اس سے مراد یہ کہ جیسے اگر آپ نے اپنے ہی بال لپیٹ لیے اور پن لگا لی کہ گرمی سے بچ جائیں، یا ذرا سے اونچے کر لیے، وہ اور چیز ہے. یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس کو باقاعدہ اونچا کیا جائے، اس کے اندر سوئچز کے ساتھ یا کسی بھی طرح، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب مجھ سے آپ کیا ہو رہا ہے یہ وضاحت آپ مجھ سے خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم جب دین میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سوال شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی دین ایک تو مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ میں آ رہی ہے اور جو اسپرٹ ہے اصل، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں گردن کا لفظ نہیں، کان کا لفظ نہیں، چہرے کا لفظ نہیں، سر کا لفظ نہیں، فلاں. تو آپ دیکھیں کہ ساری آیات حجاب میں تو کسی بھی چیز کا لفظ نہیں، بازوؤں کا لفظ بھی کوئی نہیں، ٹانگوں کا لفظ بھی کوئی نہیں، یا ہے کہیں. آپ کہیں جی وہ ٹانگوں کا لفظ آیا ہی نہیں تو ٹانگیں ڈھانپنا ضروری ہے. عرب عورتیں پنڈلیاں کھول کے اسکارف پہنے ہوئے ہوتی ہیں، تو کیا ان کا حجاب درست نہیں؟ یا کسی اور کی مثال دے کے کہیں کہ وہ فلاں بازو کھول کے سر پہ حجاب اوڑے بھی ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں. بازو کا لفظ چونکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. تو جب لباس کا، حجاب کا، جلباب کا، ثیاب کا ذکر آ گیا تو یہ سب کہاں اوڑے پہنے جاتے ہیں؟ تاروں پہ تو نہیں ڈالے جاتے، وارڈروب میں تو نہیں لٹکانے کے لیے، یہ جسم کے اوپر ہی جائیں گے نا. اب لفظ اگر خمار آ جائے تو کیا یہ عقل کی سیدھی سادی بات نہیں کہ خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اور دوپٹہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یا تو ہم کہیں قرآن میں لفظ خمار نہیں ہے، جب ہے تو خمار کا مطلب ہے سر ڈھانپنے کی چیز. خمار قمیص کو نہیں کہتے، خمار شلوار کو نہیں کہتے، خمار موزوں کو نہیں کہتے، خمار سر کے کپڑے کو کہتے ہیں. جب سر کا کپڑا آ گیا تو سر کا لفظ لکھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر باڈی پارٹس کے نام لکھے جانے لگتے قرآن میں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر پلکوں کا لفظ نہ آتا تو آپ کہتے پلکیں تو آئے ہی نہیں اس میں، تو اس لیے ان کو الگ کر لو. قرآن کا انداز وہ نہیں جو ہمارا انداز ہے باتوں کو سمجھنے کا. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حجت نہیں چھوڑی، بہت ہی اچھے انداز میں جو احکام ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے. لیکن جب ہمارا ماننے کو دل نہیں تو بہت سے بہانے ہم واقعی کر سکتے ہیں، بہت سی حجتیں لا سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت کی خوشبو نہ پائیں گے. صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا وہ مرد جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس کی اصلاح نہ کرے، یعنی بے غیرت کے معنوں میں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، رونگٹے کھڑے تھے. ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما فتحت الخزائن اليوم وماذا انزل من الفتن ایقظوا صواحب الحجرات فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ. سبحان اللہ، آج میں نے خواب میں کتنے بڑے بڑے خزانے دیکھے جو میری امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں. یعنی کیسر و کسرا کے خزانے آپ کو دکھائے گئے خواب میں کہ آپ کی امت یہ سب حاصل کرے گی. اور کتنے فتنے بھی اتار دیے گئے، یعنی صرف خزانے ہی نہیں دکھائے گئے آپ کو، ساتھ فتنے بھی دکھائے گئے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت کن کن فتنوں کا شکار ہوگی. پھر فرمایا ایقظوا، جگاؤ جگاؤ، بیدار کرو، صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو،
اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا کہ سوئی پڑی ہیں جبکہ اتنے فتنے دکھائے گئے ہیں آپ کو. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا خواب نظر آئے کہ جس میں آپ کو ایک دم پریشانی ہو تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں گھر والے کہاں ہیں، یا ایک دم آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فتنوں کا نزول دیکھا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ بارش کے قطروں کی طرح ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے. بارش کے قطرے کہاں سے آتے ہیں؟ بادلوں سے. تو سیٹلائٹس کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے جو ایک ایک گھر میں فتنہ داخل ہوا ہے، کیا اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا؟ بارش کے قطروں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کسی بھی اور چیز سے دے دی جاتی، لیکن بارش کے قطرے اوپر سے آتے ہیں. تو وہ فتنے جو وہم و گمان میں نہ ہو تمہارے، ایسی ایسی جگہوں سے آ ٹپکیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ کیسی مشکلات میں مبتلا ہو گئے. کتنے فتنے بھی اتار دیے گئے. حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی ہوں گی. ان کو جگانے کے لیے کیوں کہا گیا کہ وہ اٹھ کے کچھ عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، آخرت کی فکر کریں. فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بہت سی کپڑے پہننے والیاں، یہاں کپڑے پہننے والیوں سے مراد یہ ہے کہ جو بہت باعزت اور بہت مرتبے والی اور بہت مقام والی اور اپنے اچھے لباس کی وجہ سے پہچانی جانے والی خواتین. کیونکہ عام طور پر لوگ عزت کس کی بنا پر کرتے ہیں؟ کسی کی. بہت سے لوگوں کو حجاب پہننے میں خوف اسی لیے تو آتا ہے کہ ہمارے اس ڈریس کی وجہ سے ہماری عزت نہ ہوگی، لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں، ہمیں اگنور کر دیا جائے گا. فرمایا دنیا میں کتنی ہی عزت والیاں قیامت کے دن ذلیل ہو رہی ہوں گی، ان کے لباس اتروا دیے جائیں گے. اور ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے لباس پہننے والیاں کہ جو پہن کے بھی ننگی رہیں، قیامت کے دن پھر ان کو لباس عزت میسر ہی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں فتنے اترتے دیکھے تو سب سے پہلے اٹھ کر آپ نے خواتین کا ذکر کیا، کیونکہ بخاری کی جو دوسری روایت ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو جتنی بھی آپ نے آیات پڑھی ہیں ان سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں بطور خلاصہ کے، وہ نمبر 1 باطنی اور قلبی پردہ جسے حیا بھی کہا جاتا ہے، دلوں کی طہارت اور نگاہوں کی حفاظت کا پردہ. نمبر 2 جسم کا ڈھانپنا جسے ستر کہا گیا، جس کے لیے لباس کا اوڑھنا ضروری تھا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی ہے اور سورۃ النور میں بھی ہے. تیسرا پردہ جسے حجاب کہا گیا، جس کے لیے جلباب پہننا ضروری تھا، جو نامحرم مردوں سے ہے. اور چوتھا اور آخری عورت اور مرد کے دائرہ کار کا الگ کرنا، فری مکسنگ سے پرہیز، تاکہ فتنوں سے بچا جا سکے. یہ کسی نے لکھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اوروں سے تو پردہ کرتے ہیں مگر گیٹ ٹوگیدرز وغیرہ میں جب شوہر کے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کے دوستوں سے پردہ نہیں کرتے. اس سے بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات بیہودہ جوکس بھی ایک دوسرے کو سنائے جاتے ہیں، یعنی جب وہ فری ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر ہر طرح کی گفتگو ہونے لگتی ہے. محرموں کی فہرست میں شوہر کے دوستوں کا تو کہیں بھی ذکر نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ جو لسٹ ہے جن سے آپ فری ہو سکتے ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے کیا اضافہ کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو شوہر کے دوستوں کا اضافہ کر لیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو میں تو کم از کم آپ کے لیے نہیں کر سکتی کہ آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، گھنٹوں بیٹھیں، شوہر کی موجودگی میں بیٹھیں، ان کی غیر موجودگی میں بیٹھیں. پھر کسی نے لکھا کہ حجاب میں نقاب بھی ضروری نہیں کہ ہم کریں. یہ کہتے ہیں کہ حجاب میں نقاب ضروری نہیں. میں اسے پوچھوں گی کہ نقاب لفظ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کا ایجاد کردہ ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نقاب کا لفظ بعد کے دور کی پیداوار ہے، یا اس کا کوئی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یا آپ کی کسی حدیث میں بھی یہ لفظ ملتا ہے؟ کیا یہ ایک ایلین لفظ ہے جو بعد میں لوگوں نے کوئی ملی بھگت سے داخل کر لیا ہے اسلام میں، یا کہیں قرآن و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں عربی کے، لا تنتقب المرأة المحرمہ، احرام والی عورت نقاب نہ پہنے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بغیر احرام والی بھی نہ پہنے، یہی مطلب ہے نا. حدیث کہتی ہے احرام والی عورت نقاب نہ پہنے، آپ کہتے ہیں احرام کے بغیر والی عورت بھی نقاب نہ پہنے.
عموماً یہی معنی کیا جاتا ہے کہ چونکہ حج کے موقع پر نقاب سے منع کیا گیا ہے تو عام دنوں میں بھی نقاب منع ہونا چاہیے. یہ دلیل بہت زیادہ دی جاتی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کیا بتاتی ہے کہ ہم اس وقت اپنے چہرے کھول لیتے تھے جب مردوں کے قافلے گزر جاتے تھے. جب مرد سامنے آتے تھے ہم پہ ڈھانپ لیتے تھے. احرام کی حالت میں اجازت ہے، رخصت ہے، منع کیا گیا ہے. اگر وہاں کوئی نہیں پہنتا تو اس میں کیا ہے؟ اس میں رخصت کا پہلو موجود ہے. لیکن وہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جہاں فتنہ ہو یا مرد بالکل سامنے آ کے گھورنا شروع کر دیں تو وہاں اپنے آپ کو ڈھانپ لیں. اور اس کو آپ عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں آج کل بھی جا کر کہ بہت سی خواتین فتنے کی وجہ سے حالت احرام میں بھی اپنے چہروں پہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کیے ہوئے ہوتی ہیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ مرد حضرات اتنے مہذب ہیں کہ احرام میں بھی چھیڑنے سے گریز نہیں کرتے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس کو تو پھر آپ کہیں گے جی حدیث میں ہے اور حدیث کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ تو کوٹ ہی نہ کریں. تو چلیے اس آیت پہ آ جائیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. ان 4 لفظوں کی وضاحت کر دیں مجھے آپ کسی طرح. نمبر 1، یدنین علا کا کیا مطلب ہے؟ کہیں سے بھی کسی عربی ڈکشنری میں ادنا کا لفظ علا کے صلے کے ساتھ معنی لے آئیے میرے پاس کہ لٹکانے کے علاوہ کچھ اور ہے اس کا معنی. یدنین علا کا مطلب لٹکانا ہے، ارخا، جیسے آپ یہ کرٹن لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. لپیٹنا نہیں ہے جیسے آپ صوفے یا کسی اور چیز کے اوپر لپیٹتے ہیں. اس کا معنی ارخا ہے. صرف یدنینا نہیں ہے، صرف یدنینا الا نہیں ہے، یہ یدنینا الا ہے. یہاں لپیٹنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں لٹکانے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ عمل پہلے زمانے کے لوگ کس طرح کرتے تھے؟ گھونگھٹ نکال کر. اب آپ کہیں یہ گھونگھٹ کا لفظ بھی کوئی نیا ہی لفظ معلوم ہوتا ہے، کہیں دیکھنے سننے میں نہیں آیا. کیا ایسا ہی ہے؟ یہ گھونگھٹ کا لفظ دلہن کے لیے شادی کے موقع پر تکلفاً پہلے ہوتا تھا، شاید اب تو خیر وہ بھی نہیں رہا. اس میں ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا. حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے. انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شرح کا ہم پلہ مانا جاتا تھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور منہ ڈھک گیا، صرف ایک آنکھ کھلی رہی. ابن عباس بھی اس کی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں. ان کے جو اقوال ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے نقل کیے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں. یہی تفسیر قتادہ اور سدی نے بھی کی ہے. عہد صحابہ اور تابعین کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے. یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوتے تھے. انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے. یعنی چہرے کا پردہ نہیں تھا، لیکن کن کے لیے نہیں تھا؟ لونڈیوں کے لیے. لیکن ایسی عورتیں کہ جن کا ایک سٹیٹس تھا یا جن کا ایک وقار تھا ان کے لیے یہ ایک معروف بات تھی. اسی طرح ابو بکر جساس جو مفسر ہیں، زمخشری، نیشا پوری، امام رازی، ان سب کے آپ ریفرنس دیکھیں تو یہی بات ہے. ائمہ اربعہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سب چہرہ ڈھانپنے کا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے مذہب میں چہرہ کھولنے کی بات ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں فتنہ ہوگا وہاں عورت چہرہ ڈھانپے گی. ان سب اقوال کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، مجھے صرف اس لفظ کا ترجمہ آپ خود کر کے بتا دیجئے، کہیں سے کوئی اور ترجمہ نکال کے لے آئیے کہ یدنین علیہن میں لٹکانے کا معنی ہے یا نہیں ہے. پہلے لوگ گھونگھٹ نکالتے تھے، اب کیا کرتے ہیں کہ اسکارف کو تھوڑا آگے کر لیتے ہیں، اور سہولت کے لیے جب وہ نقاب بنایا گیا تو اس نقاب کو ناک کے اوپر سے لٹکا لیتے ہیں، اور اس طرح لٹکانے کا معنی پورا ہو جاتا ہے. آپ چاہیں تو نا نقاب کا لفظ استعمال کریں، اور جلباب جو قرآن یہاں آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے جلباب میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیں تو اس کو کھینچ کے لٹکا لیں. جیسے بعض ممالک میں خواتین جیسے ایرانی اور ٹرکش خواتین بیچ میں سے ناک اور آنکھیں کھلی رکھتی ہیں. لیکن یہ کہنا
کہ بالکل بال بھی کھول دیے جائیں اور کان بھی اور گلا بھی اور زیور بھی اور سینہ بھی، اور پھر کہا جائے کہ نہیں اسلام میں کہاں لکھا ہے چہرے کا تو لفظ ہی کہیں نہیں ہے، پھر تو کانوں کا بھی نہیں ہے، پھر تو بال کا بھی نہیں ہے، پھر تو سر کا بھی نہیں ہے، پھر تو بہت سے لفظ نہیں ہے. تو کیا صرف مختلف لفظوں کی وجہ سے یہ حکم آئے گا یا اس کی کوئی اپنی بھی روح یا اسپرٹ ہے؟ اور جلباب میں سے بعض، یہ نہیں کہا گیا کہ سارے جلباب کو لٹکا کے رکھیں. کیا کہا گیا ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. اگر آپ صرف قرآن کو لے لیں اور ایک ایک لفظ کو خود غور سے دیکھیں، یدنین علیہن، اپنے اوپر سے لٹکا لیں، من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر، یعنی بڑی چادر میں سے بعض حصہ لٹکا لیں. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کو آپ ایکسپلین کر کے مجھے بتا دیجئے. اس پہ عمل کا طریقہ آپ مجھے سکھا دیجئے کیسے کریں گے. یدنین علیہن من جلابیبہن. اب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عورت کا گھر سے باہر نکلنا زیادہ عام ہو گیا، اس کی ضروریات بڑھ گئیں، اس کے مسائل کچھ مختلف ہو گئے. پھر یہ کہ اس زمانے میں عورتیں جو تھیں ان کے اندر ایک سادگی نمایاں تھی، اور یہ سادگی میرے خیال ہے کہ ہماری نانی دادی کے وقت تک بھی کافی حد تک پریویل کر رہی تھی. زیب و زینت کا یہ فتنہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آیا ہے پوری دنیا میں، یہ اس سے پہلے شاید ہی کہیں ہو کہ جس میں تبرج کی ایک خاص وہ نکل آئی صورت. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بالکل نہیں کہتی کہ آپ ضرور برقع پہنے، آپ گاؤن پہنے، آپ یہ پہنے، آپ وہ پہنے، آپ کو جو چیز چاہے کریں، لیکن اس حکم پر عمل آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میری نہیں. یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا پہننا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن پہ کیسے عمل کرنا ہے. نہ پہنے گاؤن، نہ پہنے اسکارف، لیکن خمار اور جلباب تو آپ کے جسم پہ ہوگا. یعنی جب ایک عورت چادر بھی بڑی اوڑھے گی نا، اس کے نیچے بھی خمار اس کو پہننا ہوگا، کیونکہ وہ قمیض شلوار کے ساتھ خمار عورت کے لباس کا حصہ ہے، اٹس پارٹ آف دا ڈریس. وہ نیچے پہنا ہوگا، اس کے اوپر جب چادر اوڑھے گی تو وہ ایک تو چپکی بھی رہے گی اور ایک دم اتر کے نہیں پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس کو کھینچے گی تو وہ سطر کا تقاضا پورا ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے سہولت کے لیے کیا کیا، اس سارے ڈریس میں تھوڑی سہولت اس طرح پیدا کی کہ بڑی چادر کو سی کر کھلا گاؤن بنا لیا، اور خمار کو چادر کے بھی حصے میں ذرا بڑا کر کے اس کو اوپر سے کھینچ لیا، کچھ ادھر سے ڈال لیا، لٹکا لیا، اور اس حکم کو اس طرح پورا کر لیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے نہیں، اس کو ذرا سوچ کر کہیں. یہ کہیں کہ ہم نہیں ماننا چاہتے، یا ہماری کوئی مجبوری ہے، یا ہمارے پاس جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھیں ضرور. لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے نہیں، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم ہوگا. خود نہیں بدلنا چاہتے، نہ بدلیں، اللہ کی کتاب کو مت بدلیں. ایک چیز کی مزید وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جیسے پہلے بھی ابھی بات ہوئی کہ عورت کا پردہ صرف اس کا کپڑا نہیں، اس کی حیا ہے، اس کا رویہ ہے، اس کی گفتگو بھی ہے، اس کی چال بھی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور معاملات میں بھی اس کا پردہ ہے. کیونکہ حیا صرف لباس سے نہیں آتا، حیا گفتگو میں بھی ہونا چاہیے. اور کس طرح کی گفتگو؟ کہ ایسا حیا ہو کہ جس سے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں. کیونکہ زبان سے بدگوئی کرنا، بد کلامی کرنا، یہ بھی فحش میں شامل ہے. کیا ہمارا حجاب ہمیں یہی اخلاق سکھاتا ہے؟ کیا ہم نے کپڑے کا چیتھڑا اوڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ ہم دوسروں سے بہت نیک ہو گئے، کہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں اور ان کا مذاق اڑانا شروع کریں؟ کیا اسی کا نام حجاب ہے؟ جس کے دل میں حجاب نہیں، جس کی زبان نے حجاب نہیں سیکھا، اس نے کیا سیکھا؟ جسے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آیا. اسی لیے پہلا سوال میں نے آپ سے یہی کیا تھا کہ حجاب کیا صرف لباس پہننے کا نام ہے، یا چند کپڑے اوڑھنے کا نام ہے، یا لوگوں کو ہمارے حجاب پر اعتراض عموماً کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے حجاب پہننے والے اپنے آپ کو بڑے پاک، نیک اور بڑے بلند و بالا تقوی کے مقام پہ سمجھتے ہیں، جو کہ صریحاً تکبر میں شامل ہے. کسی کو کوئی حق نہیں کہ اگر اس کو اللہ کے ایک حکم پر عمل کی توفیق ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو صرف ایک حکم پر عمل کرنے کے بعد بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے. اصل میں لوگ حجاب والوں سے اسی لیے بھاگتے ہیں کہ ان کے اندر مروت نہیں، اخلاق نہیں، حلم نہیں، انسانیت نہیں.
کیونکہ انہوں نے اسی کو کافی سمجھ لیا کہ چونکہ ہم اب کور ہو گئے ہیں اور ہم دوسروں سے اچھے ہو گئے ہیں، نیک بن گئے ہیں صرف ظاہری کپڑے اوڑھ کے، تو اب ہمیں اور کسی نیکی کی ضرورت نہیں رہی۔ گھر والوں کو بھی مسئلہ ہمارے رویوں سے ہے کہ جب سے ہم نے حجاب اوڑھنا شروع کیا، ہم نے ان کا حال پوچھنا ہی بند کر دیا، ہم نے ان سے کھلے منہ بات کرنا ہی چھوڑ دی، ہم نے اپنے گھروں میں ہی دیواریں کھڑی کر لیں، ہمیں دوسروں کے دکھ درد بھول گئے، ہم اپنی دنیا میں ایسے محو ہوئے کہ ہمیں دوسرے انسان ہی نظر نہ آئے۔ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب آپ دوسروں کے دکھ درد کو پہچانتے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے حجاب پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا، وہ آپ کو پھر انسان کے طور پہ پہچانتے ہیں، اور پھر آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق آپ کے حجاب کی بھی عزت اور قدر و قیمت بلند کر دیتا ہے، اور آپ کی بد اخلاقی اور آپ کی زبان کی بے حجابی اور آپ کی گفتگو کا ایسا انداز آپ کے حجاب کو بھی بدنام کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے ایک حکم پر کچھ عمل نصیب ہو تو دوسرے حکموں کا مذاق نہ اڑائیں، دوسروں کے پیچھے نہ پڑے، دوسروں کو ذلیل نہ کریں۔ ان تک آپ نے پیغام کیا پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے ایسے بول ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں دین سے قریب لانے کا سبب بنے گے یا اور دور بھگانے کا سبب بنے گے؟ پھر ہم دین کے کیسے دوست ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ احمق دوست سے، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم اسلام کے بے وقوف اور احمق دوست کیوں بننا چاہتے ہیں جو اپنے رویوں سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب گھر میں اگر اپنا لباس مہذب پہن رہے ہیں یا بڑا دوپٹہ اوڑھ کے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے جب وہ حجاب وغیرہ کرتی ہیں تو جتنے بھی نان محرم رشتہ دار آتے ہیں، مثلا شوہر کے بھائی آتے ہیں یا ان کے کزنز آتے ہیں یا اور اسی طرح خاندان کے جو رشتہ دار آتے ہیں، ان کے گھر میں آنے پر وہ جا کے الگ کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، سب کام کاج چھوڑا، سب خدمت گزاری چھوڑی اور جا کے بیٹھ گئے دوسرے کمرے میں کہ ہم تو حجاب کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات اور صحابیات نے ایسا حجاب نہیں کیا کہ جس حجاب نے انہیں کام سے روک دیا ہو۔ آپ اپنا کپڑا درست پہنے، اپنی چادر اور اپنے دوپٹے سے اپنے سینے کو، بالوں کو، اپنے سائڈز کو اس طرح چھپا کے رکھیں اور اپنا کام کریں۔ ضرورت پڑنے پہ اگر سرو کرنا پڑے تو اگر آپ کی قمیص کے بازو پورے ہیں اور آپ نے ایسی چادر اوڑھ رکھی ہے کہ جس سے آپ کا سینہ اور گلا اور زیور یہ چیزیں نہیں کھل رہی، آپ چیز رکھیں، دیں، ضرورت ان کی پوری کریں، لیکن اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ بیٹھ کے ہنسی مذاق گپ شپ شروع کر دیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ خالو اور بہنوئی وغیرہ سے پردے کے بارے میں پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ان رشتہ داروں میں سے ہیں کہ جو نہ تو بالکل نان محرم ہیں اور نہ محرم ہیں۔ اس کے بارے میں وہ روایت آتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور باریک لباس پہنے ہوئے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے جسم سے یہ اور یہ کے سوا کچھ دیکھا جا سکے، اور آپ نے اپنے منہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے 3 باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1، سالی کا اپنے بہنوئی سے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں، چہرہ اور ہتھیلیاں سطر میں شامل نہیں، اور تیسری بات، باریک لباس جو ساتر نہ ہو، یعنی جس سے جسم کے دوسرے اعضاء بھی نظر آئیں، یہ حرام ہے۔ یعنی اگر گھر میں ایسا کوئی رشتہ موجود ہے تو آپ باریک دوپٹے میں یا باریک کپڑوں میں ان کے سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ بہن کی موجودگی میں، خالہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک طرح سے وقتی محرم شمار ہوتا ہے، لیکن ایسا محرم نہیں کہ جن کا ذکر جو ہے قرآن کی صریح آیت میں ملتا ہے۔ اور تخلیہ میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے کہ بالکل تنہائی میں ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ بہت ایسی خرابیاں بھی سننے میں آتی ہیں۔ یعنی ان سے نہ تو معاملہ گلی بازار کے نان محرمز کی طرح کیا جائے گا اور نہ اپنے سگے بھائیوں کی طرح کیا جائے گا، لیکن ان کے معاملے میں کچھ رخصت ملتی ہے، جیسے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاوند کے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی دیور وغیرہ کے بارے میں، یہ خاوند کے رشتہ دار یعنی سسرالی مرد۔ تو آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو؟ قال الحمو الموت۔ ترجمہ ہے، بخاری کی روایت ہے، خبردار غیر عورتوں پر داخل نہ ہوا کرو۔ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند کے رشتہ داروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا خاوند کے رشتہ دار تو موت ہیں، کیونکہ وہاں ایک عورت بیاہ کر گئی ہے، لہٰذا وہ رشتہ بہت سینسیٹیو ہے۔ یعنی ان مردوں کو بھی تنہائی میں عورت کے پاس آنے سے منع کیا گیا، جیسے دیور وغیرہ ہیں۔ ہاں اگر سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھے، مثلا ساس ہیں، سسر ہیں، ان کے دوسرے بچے بھی آ گئے آپ کے شوہر کے علاوہ،
تو اب تنہائی میں ان سے نہیں بیٹھے، ہنسی مذاق نہیں کریں، لیکن ایسے نارمل ڈریس میں کہ جس سے آپ کی زینت ظاہر نہ ہو، کیونکہ سورۃ النور میں گھر کے اندر جو سطر کے احکام ہیں، تو ایسے نان محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی زینت نہیں ظاہر کی جائے گی. کسی نے لکھا ہے کہ پلیز یہ بھی بتا دیں کہ کس سے کتنا پردہ کیا جائے، کیا منگیتر سے پردہ ہوتا ہے یا صرف ایک ہی بار چہرہ دکھانا ہے؟ جی ایک ہی بار دکھانا ہے، جب پسند کر لے تو پھر نکاح تک چھپانا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نکاح کے لیے رشتہ ڈالنے والے کو کیوں کہا کہ دیکھو؟ کیونکہ ویسے تو عورت نہیں دکھتی، تو اس کو بطور خاص دیکھو. اور اگر عورت ہر وقت ہر جگہ ہی دیکھی جا سکتی ہے تو پھر آپ اس کو بطور خاص دیکھنے کے لیے کیوں کہتے؟ اکثر عورتیں اصرار کرتی ہیں کہ عبایا ہی پردہ نہیں بلکہ ہم چادر سے بھی پردہ کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اس پہ ذرا ہمیں بتایا کہ عبایا یا چادر میں سے کیا ضروری ہے. قرآن پاک میں لفظ تو چادر ہی آیا ہے، اب عبایا چادر کی سلی ہوئی قسم ہے. اب اس میں پھر وہی بات جو ذکر ہوا تھا کہ چادر پہن تو لیں لیکن یو حجاب نہ ہو کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اتر جائے یا گر جائے اور پھر آپ کہیں کہ ہم چادر اوڑھ رہے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے اور نوکریاں کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بے روزگاری اور بڑھ گئی ہے. بے روزگار لڑکوں میں ڈپریشن بڑھ رہی ہے. مردوں کی بے روزگاری سے کئی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر عورتیں اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کریں تو مردوں کو ان کا حق مل جائے. عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ چہرہ چھپانا صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، تو اس کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم مردوں سے اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ کی بہن ہے، چہرہ چھپایا کرتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں چہرہ کھولنے کے لیے کہا کہ نقاب نہ پہنا جائے. کہ کسی اور نے لکھا ہے کہ صرف پردہ کرنا ہی نہیں، اس کی عزت و تکریم کرنا بھی مقصود ہے. اس لباس کے احترام میں یہ بات بھی آتی کہ آپ کے اخلاق و کردار اور عادت دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ ہو. کسی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی خوبصورت اور قیمتی چیزیں بنائی ہیں انہیں چھپا کر محفوظ رکھا ہے. مثلاً پرلز کو سمندر کی گہرائیوں میں چھپایا ہے، ہیروں کو پہاڑوں کی گہرائی میں، اپنی اور دوسری تخلیقات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رکھا. اسی طرح عورت سب سے خوبصورت اور قیمتی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی بھی حفاظت خصوصی طور پر کی گئی. یہ کسی اور نے لکھا ہے کہ میں فریئر ہال کے پاس رہتی ہوں، اکثر شام کو واک کے لیے جاتی ہوں، وہاں دیکھ کر اتنی شرم آتی ہے کہ حجاب کی ہوئی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں. یہ لڑکیاں زیادہ تر PACC میں پڑھتی ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور یہاں آ کر وہ یہ حرکتیں کرتی ہیں. ایک بینچ پر وہ اپنے اس فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل کندھے سے کندھا ملائے ہوئے، اور ساتھ میں اس لڑکے کے 3-4 دوست بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے شوہر بتا رہے تھے کہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد تک یہ بچیاں جو بغیر حجاب کے بھی ہوتی ہیں وہاں بیٹھی رہتی ہیں. جب حجاب والی بچیوں کو دیکھو اس طرح تو دل کو اتنی تکلیف ہوتی کہ یا اللہ یہ حجاب کو جو بدنام کر رہی ہیں ان کو ہدایت دے. میں نے اپنی بہن کو سمجھا بجا کر سکارف پہنوایا تو ان کی دیورانی اور لوگ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے جو لوگ حجاب کرتے ہیں وہ اندر حجاب میں رہ کے کیا کرتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نیتوں کے حال وہی جانتا ہے. یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے جواز مل گیا ہے. یہ کسی نے لکھا کہ میں نے شادی کے بعد پردہ کیا تھا لیکن کچھ معاشی مسائل کی وجہ سے پردہ شوہر کی اجازت پہ چھوڑ دیا. کیونکہ میں شادی سے پہلے بھی جاب کرتی تھی، اس وقت مجھے بے پردگی کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، اور وہ جاب میرے ابو کی وجہ سے ملی تھی. وہ لوگ ان کی وجہ سے میری طرف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے مجھے کسی ایسی بات کا احساس ہوتا. اگر صرف احساس تھا تو اس بات کا کہ مجھے ابو کا بیٹا بننا ہے. جب شادی ہوئی تو روایتی طریقے سے برقع بھی لایا گیا، میں نے پہنا اور اسے اچھی طرح استعمال کیا. مگر 4 بچوں کی پیدائش کے بعد چونکہ شوہر کی تنخواہ میں گزارا مشکل تھا، لہٰذا صرف اس لیے ایک ہسپتال میں اکاؤنٹس آفس میں جا کر جاب کر لی. پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ لوگ کتنی بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں. ان میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو اسٹاف میں تھی. کوئی بات کرتی تو صرف یہ کہ تم اتنی اسمارٹ کیسے ہو، لگتا نہیں تمہارے 4 بچے ہیں. میرا جواب یہی ہوتا کہ قدرتی ایسا ہے. مگر جب مردوں کی باری آئی تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد فری ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. اپنے شوہر کو بتایا اور جاب چھوڑ دی. دوسری جگہ جاب اختیار کی، وہاں بھی یہی حال تھا. حتیٰ کہ اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. آخر نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گئی، صرف اس لیے کہ مجھے مجبوراً جاب تو کرنی ہے، لیکن اس بات کو کیسے کنٹرول کیا جائے. دونوں کاموں کو اکٹھا کرنا ناممکن تھا. ایک عورت جو مکمل ہو چکی تھی، نہ اس کا ضمیر بے حیائی کو تسلیم کرتا اور نہ دوسروں کی بھوکی نظروں کو. ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر روپ میں عورت عزت کا سائن ہے، نمائش کی چیز نہیں ہے.
کسی نے لکھا میری دوست پاکستان میں اسٹرکٹ پردہ کرتی ہے، آنکھیں اور ہاتھ تک کور کرتی ہے، مگر جب امریکہ جاتی ہے تو پرکشش عبایا پہنتی ہے جس پہ لیس وغیرہ لگی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس کا مقصد دعویٰ کرنا ہے کہ غیر مسلم عورتیں بھی حجاب کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح دین کی نمائندگی کریں، لوگوں کی خواہشات والے دین کی نہیں. فَاسْأَلُوهُنَّ میں برائے حجاب میں موجودہ دعویٰ میں کیا امپلیکیشن ہوگی؟ مرد اساتذہ اور خواتین شاگردوں میں کیا حدود ہوں گی اور وائس ورسا؟ کیا کوئی فزیکل اسکرین ہونا ضروری ہے؟ پلیز تفصیلاً وضاحت کر دیں کیونکہ اس ٹاپک پر بہت لے دے ہوتی ہے اور ہم اپنی سوچ میں بہت واضح ہونا چاہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب حجاب کی بات ہوئی تو وہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اسکرین بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی. لیکن جب ایک عورت اپنے کپڑے سے خود کو ڈھانپے ہوئے ہے تو اس کے لیے پھر دوبارہ دوسری ایکسٹرا اسکرین کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید کے موقع پر خواتین میں خصوصی طور پر آپ خطبے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت جب آپ خواتین سے خطاب کر رہے تھے اور ساتھ حضرت بلال بھی موجود تھے، خواتین نے اپنے آپ کو تو ڈھانکا ہوا تھا لیکن بیچ میں کوئی اور اسکرین نہیں کھڑی کی گئی تھی. اسی طرح ابتدائی دور میں مسجد نبوی میں بیچ میں کوئی اور کپڑا نہیں ہوتا تھا، مرد حضرات آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھیں. لیکن حکم کیا تھا کہ نماز ختم ہوتے ہی پہلے عورتیں تیزی سے نکل جائیں، پھر مرد گزریں، اور اس کے لیے راستوں کے بیچ میں چلنے سے منع کیا گیا، کناروں پہ چلنے کے لیے کہا گیا. لیکن یہ ہے کہ اس سے مراد ضروری طور پر بیچ میں کسی اسکرین کا ہونا نہیں ہے. جیسے آپ دکان پہ کسی کے کھڑے ہیں، یعنی دکان پہ لین دین کر رہے ہیں، یا کسی بھی جگہ پر آپ بازار میں ہیں، تو یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں کہ آپ بیچ میں دیواریں کھڑی کر کے یا اسکرینز کھڑی کر کے مردوں کے ساتھ بات کریں. اگر ایک عورت نے اپنا جلباب، اپنا عبایا اوڑھ کے اپنے حجاب کو قائم رکھا ہوا ہے تو یہ کافی ہے. لیکن پھر یہی کہوں گی کہ ایسے میں اصل چیز جو ہے وہ رویے ہیں، کیونکہ اگر رویوں میں تبدیلی نہیں ہوتی تو ہاں ہم کتنی بھی اسکرینز کھڑی کر لیں، خرابیاں ختم نہیں ہو سکتی. کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے صحابیات کی مثالیں آج بھی نظر آ جاتی ہیں. میری دوست آپ کا کیسٹ پردہ سن رہی تھی، گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، گھر سے کچھ ہی دور گئی تھی کہ آیات پردہ اترنے کے بعد صحابیات کا طرز عمل جو آپ نے بتایا، انہوں نے اسی وقت شوہر سے گاڑی مڑوائی، گھر آئیں اور پراپر ڈریس پہن کر واپس گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.